عام طور پر لوگ بدعت کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں چیز بدعت ہے تو ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہوائی جہاز بھی بدعت ہے، کمپیوٹر بھی بدعت ہے، اور یہ موبائل بھی بدعت ہے، آپ لوگ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ اگر اس کو ہم اور آپ جان لیں تو اس طرح کا اعتراض انسان نہیں کرے گا۔ بدعت کا جو معنی اور مطلب ہے شریعت کی اصطلاح میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا معنی واضح کر دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں، ہمارے اس دین میں، دین کے امر اور معاملے میں اگر کسی نے نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ بدعت کا معنی اور مطلب سمجھ سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دین کے اندر ثواب سمجھ کر کے کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، کوئی نئی چیز پیدا کرنا جو نبی کے زمانے میں نہ رہی ہو، ایسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدعت کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ دنیا جو ایجادات ہیں اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، بدعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں کی گئی ہے۔ اللہ کے ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی اور اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو دین کو اللہ نے مکمل کیا، دنیا بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، دنیا قیامت کے آخری صبح تک مکمل ہوتی رہے گی۔ دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا، لہذا بدعت کا تعلق دین سے ہے، دین کے اندر ہے، وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ دینداری سمجھتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری سمجھتا ہے، حالانکہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دین کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں دین سے ہے۔ دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے، لہذا یہ کمپیوٹر، یہ جو ایجادات ہیں، ہوائی جہاز، ٹرین، موٹر، یہ ساری چیزیں، موبائل، یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں، کیونکہ اس کا بنانے والے نے ثواب سمجھ کر اس کو نہیں بنایا، اور اس کا دین سے تعلق نہیں، اس کا دنیا سے تعلق ہے، لہذا ساری چیزیں بدعت کے زمرے کے اندر نہیں آتی ہیں۔ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ بدعت کا تعلق دین سے، دنیا سے نہیں ہے۔ بدعت کی بہت ساری بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اگر ایک مثال بیان کی جائے تو گھنٹوں درکار ہوں گے، پھر بھی مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ میں اس مہینے کی مناسبت سے صرف ایک بدعت کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ بدعت ہے ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو جشن منانا۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، ٹھیک 5 دن کے بعد ہمارے ملکوں میں لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یا 15ویں رات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، پورے گھر والے مل کر کے قبرستان کی کے اندر جماعت کے ساتھ باقاعدہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور منظر ایسا ہوتا میرے بھائیوں کہ یعنی اگر آپ شعبان کی 15 تاریخ کو کسی بڑے شہر میں ہیں اور آپ کو ایک شہر سے دوسرے کنارے جانا ہے، ایک کنارے سے، تو آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور سے اگر وہ شہر مسلمانوں والا شہر ہے یا وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا زیادہ مسلمان۔ یہ صورتحال ہے کہ لوگ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ کا کہ اتنا اہتمام نہ رمضان کا ہوتا ہے نہ شب قدر کا ہوتا ہے۔ شب قدر آتی چلی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا، لیکن شب برات کا یا شعبان کی 15ویں تاریخ کا اتنا لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اتنا اہتمام کسی اور عبادت کا نہیں کیا جاتا۔ عید اور بقرعید کی طرح کا منظر ہوتا ہے، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے روڈوں کے اوپر، اور اس طریقے سے قبرستان میں آپ کے سامنے تصویریں آئیں گی بہت ساری کہ کس طریقے سے قبروں کو سجا دیا گیا، پھول چڑھا دیے گئے، وہاں پر ساری تصویریں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اس رات عورتیں باقاعدہ کھانا بھی لے کر کے جاتی ہیں، خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو چکی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شوہر کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور کھانا کھاتی ہیں، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا دو ٹوک اور واضح جواب یہ ہے مختصر ایک لفظ میں کہ یہ کرنا دین کے اندر بدعت ہے، اس کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق دین سے ہے، اور دین میں یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ثواب سمجھ کر کے کی جاتی ہیں، لہذا ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی بھی اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا کہ آپ نے وہ رات جا کر کے گزاری ہو، دن کا روزہ رکھا ہو۔ ماہ شعبان میں ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ انسان کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں کثرت سے روزہ رکھنے کے بجائے صرف ایک دن کا شعبان کی 15 تاریخ کا یا شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی کرنا غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا ہے کہ انسان رات بھر جا کے صبح کو روزہ رکھے۔ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ انسان رات بھر جا کر کے شب قدر کو دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اس طریقے کا آپ کا عالم ہوتا تھا۔
لوگ اس سنت کو بھلا کر کے ایک رات جاگتے ہیں اور ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ جہاں بدعت آتی ہے وہاں سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا، لیکن اس پر عمل نہ کرتے ہوئے انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کا منظر ہے کہ اس رات کا لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا اہتمام شب قدر کا نہیں ہوتا، عید اور بقرعید کا نہیں ہوتا۔ پوری رات لوگ جا کر کے گزارتے ہیں اور یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو کیا آپ نے پوری زندگی صرف ایک رات قبرستان کی زیارت کی؟ یہ تو آپ کا معمول تھا، آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ بقی جو قبرستان ہے آپ کے گھر کے انتہائی قریب، جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا رات میں جا کر کے قبرستان کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو کسی رات خاص کر دینا، ہر جمعہ کو کریں گے، ہر عید کو کریں گے، ہر بقرعید کو کریں گے، ہر فلاں تاریخ کو کریں گے، ہر فلاں وقت میں کریں گے۔ آپ اگر اس کو تعین کر دیتے ہیں، اسی کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ کھلا ہوا وقت ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے قبرستان کی زیارت کر لیجئے۔ اس کے لیے خاص کرنا کہ ہم شب برات میں جائیں گے یا فلاں رات میں جائیں گے یا فلاں دن جائیں گے، فلاں وقت جائیں گے، اسی کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ عمل کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس رات گئے بھی تھے تو اس عورتیں اپنے شوہروں کی روحوں کا انتظار کرتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آئیں گی اور کھانا کھا کر کے جائیں گی، اس لیے اچھے اچھے پکوان بنا کر کے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں خود کھاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ان کے شوہروں کی روحیں آئیں گی۔ میرے بھائیو، یہ جو چیز ہے یہ انتہائی غلط قسم کی چیز ہے۔ یہ تو ہندوانہ رسم کہہ لیجئے، یا اس طریقے سے ہندوؤں کا عقیدہ یہ کہ اگر جب ان کے یہاں کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح واپس آتی ہے، اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو جنت کے اندر چڑیاں ہیں، ان چڑیوں کے پپوٹوں میں ان کی روحیں رہتی ہیں۔ مختلف حدیثیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں، لیکن کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ یہ آواگمن کا جو عقیدہ ہے تناسخ ارواح کا، کہ روحیں ایک دوسرے کے اندر آتی ہیں جاتی ہیں، دنیا میں آتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں دنیا کے اندر، یہ جو عقیدہ ہے یہ غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کی روح علیین کے اندر رہتی ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور جو فاجر اور فاسق لوگ ہیں ان کی روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں۔ مختلف مقامات ہیں احادیث اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ لہذا روحوں کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین صاف فرما دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، جب تک روح سور نہیں پھونک دیا جائے گا اس وقت تک کسی کی روح دوبارہ نہیں آئے گی۔ برزخ ہے، ایک دیوار حائل ہے، جب تک وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی روحیں اس دیوار کے پیچھے رہیں گی۔ جب سور پھونک دیا جائے گا سب کی روحیں اپنے اپنے اس انسان کے جسم کے اندر ان کی روحیں چلی جائیں گی۔ لہذا مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آتی ہے۔ یہ عقیدہ سراسر غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کے برات کہا گیا۔ قرآن حدیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یہ کہا گیا، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام حدیثوں میں ایک حدیث صحیح ہے جو قابل قبول قابل عمل ہو، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات تمام لوگوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے اور مشرک اور مشاہین کے سوا ہر ایک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مشرک اور کینہ پرور کے سوا لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کسی رات گناہوں کے معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات انسان کوئی پروگرام بھی کرے یا اس رات انسان ایسی بات کرے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب انسان جمعہ کی فضیلت کو بنیاد بنا کر کے جمعہ کے دن ایسا کام کرے جو نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جمعہ کی فضیلت الگ ہے، لیکن اس دن عمل کرنے کے لیے الگ سے انسان کو دلیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، نماز ہوتی ہے 2 رکعت، سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، اس دن دعا کا خصوصی اہتمام اور درود شریف پڑھنے کی فضیلت، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر کے آدمی جمعہ کا روزہ رکھے، صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یا اس طریقے سے انسان جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آئے، 25 رکعت گھر کے اندر آ کر کے نماز پڑھے، 20 رکعت آ کر کے نماز پڑھے، یا عصر کے بعد نماز پڑھے کہ جمعہ کا دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے، یہ ہم جو ہے پڑھیں گے ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ فضیلت ثابت ہو جانے سے اس دن یا اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے فضیلت بیان کی، لیکن اس رات نے نہ آپ نے، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ خلفائے راشدین نے اس رات خصوصی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ فضیلت الگ چیز ہے اور اس رات عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، عمل کرنے کے لیے الگ سے انسان کو دلیل کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر مان بھی لیا جائے کہ حدیث صحیح ہے اور ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ انسان اس رات عبادت کرے اور وہ عمل کرے جو اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہ ہو۔ ایسا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس میں تو ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ایک انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے،
ایک انسان کے دل کے اندر کسی خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے. اگر شرک کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا. شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کے سارے اعمال کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ پیغام ہے فمان ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن جس دن کسی کا نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، مگر جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ انسان کامیاب ہوگا. قلب سلیم کیا ہے؟ جس کا دل سلیم ہو، جس کے دل میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، کسی کی نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض اور عداوت نہ ہو، کینہ اور کپٹ نہ ہو. ان تمام چیزوں سے جس کا دل پاک ہوگا وہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا. تو اگر انسان کا دل پاک صاف ہوگا تو انسان کے اعمال بھی پاک و صاف ہوں گے. دل کی پاکیزگی اعمال کی پاکیزگی پر دعوت کرتی ہے. اگر دل پاکیزہ تو انسان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے. لہذا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا انسان کامیاب ہوگا. تو اس رات کی فضیلت سے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں اس رات عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا یہ چیز ناجائز ہے. ہمارے ہاں لوگ دلیل میں بہت ساری آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، انہی میں سے ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. تو کہتے ہیں بابرکت رات سے مراد یہی شعبان کی 15 تاریخ ہے. استغفر اللہ، کس طریقے سے قرآن کی غلط تفسیر اور قرآن کا غلط معنی بیان کیا جاتا ہے. کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کو شعبان میں نازل کیا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب ظاہر بات ہے وہ مبارک رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی، اس کا بھی جواب قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. تو شب قدر یہ بابرکت رات ہے. ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی کہ انسان ایک رات جاگتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت کا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اس سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ تو قرآن سورہ دخان میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے. اس بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15 تاریخ نہیں ہے، کیونکہ شعبان میں قرآن نہیں نازل ہوا. نہ صرف قرآن بلکہ تمام سابقہ آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے ہی نازل کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے، باقاعدہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نہ صرف قرآن بلکہ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تمام آسمانی کتابیں رمضان کے بابرکت مہینے کی مختلف راتوں اور تاریخوں میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. نہ صرف قرآن بلکہ ساری آسمانی کتابیں. لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیلۃ مبارکہ سے بابرکت رات سے مراد شب برات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور شب برات میرے بھائیوں یہ جو نام ہے، یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے. یہ نام رافضیوں سے آیا ہوا ہے، دشمنان صحابہ سے آیا ہوا ہے. وہ لوگ شعبان کی 14 تاریخ کو جشن مناتے ہیں. شعبان کی 14 تاریخ ان کے 12ویں امام غائب کی ولادت کی تاریخ ہے. اور شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں. شب برات کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا 12واں امام اصلی قرآن کو لے کر کے عراق کے کسی غار کے اندر چھپ گیا ہے اور اصلی قرآن اس کے پاس موجود ہے. لہذا یہ لوگ باقاعدہ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے مناتے ہیں. اور شب برات کے معنی ہوتے ہیں بیداری والی رات. اور وہ لوگ بیداری والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اہل سنت والجماعت، سلف صالحین اور روافض کے علاوہ جن لوگوں کے پاس جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا جو اصلی قرآن ہے ہمارا امام لے کر کے چھپ گیا ہے اور وہ آخر وقت میں لے کر کے آئے گا. لہذا لوگ کیا کرتے ہیں؟ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات مناتے، بیداری والی رات. یہ قرآن سے بیداری والی رات ہے. وہ باقاعدہ خط لکھتے ہیں تحریر کے طور پر اور دریا میں سمندر میں ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ خط ہمارے امام تک پہنچتا ہے. یہ بدعقیدگی کی انتہا میرے بھائیوں، آپ سوچئے. اور اس کا نام شب برات کیا اور اس کو مسلمانوں میں یہ کہہ کر کے مشہور کر دیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے جہنم سے بیداری والی رات. کیونکہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ قرآن سے بیداری والی رات تو کوئی مسلمان جشن نہیں منایا جائے گا. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جہنم سے بیداری والی رات، اس لیے اس کا نام شب برات رکھ دیا. یہ اصل حقیقت ہے شب برات کی میرے بھائیوں. حالانکہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ گناہوں کی مغفرت کا ذکر آتا ہے، جہنم سے آزادی کا ذکر حدیث کے اندر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں عرفہ کے دن لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر آتی ہیں، لیکن شعبان کی 15 تاریخ کو جہنم سے آزادی کا کوئی ذکر حدیثوں کے اندر نہیں ملتا ہے. اس کے تعلق جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ساری حدیثیں یا تو موضوع ہیں، منکر ہیں اور باطل ہیں اور ان سب کے سب حد درجہ ضعیف ہیں، ان کا اسے صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہے اصل شب برات کہنے کی حقیقت. تو میرے بھائیوں دین کے اندر بدعت ہے یہ، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے. بدعت کے تعلق 2 بات کہہ کر کے میری بات ختم کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ میرے بھائیوں بدعت کا تعلق دین ہی سے ہوتا ہے. بدعت زناکاری، چوری، ڈکیتی، بےمانی،
شراب نوشی کو نہیں کہا جاتا ہے، دین کے نام پر جو چیزیں ایجاد کی جاتی اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہی تو بدعت ہے یہ کہ دین کے نام پر لوگ کرتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، حرج بہت بڑا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے متقی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا، صرف بتایا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین مشرک اور کینہ پرور کے سوا ہر ایک کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، باقی اور کچھ ہمارے بھی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازداد بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں منع کیا گیا ہے، کہاں منع کیا گیا کہ شب برات نہ مناؤ۔ میرے بھائیو، بدعت کے لیے دلیل، عمل کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، ہمارے نبی نے کیا ہو یا حکم دیا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، اس کو سنت اور اس کو حدیث اور دلیل کہا جاتا ہے۔ یہ دلیل چاہیے کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، کرنے کے لیے انسان کو دلیل دینا پڑتا ہے۔ آپ بدعت کرتے ہیں، آپ کو دلیل لانا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا اور آپ نے حکم دیا ہے، اور نہ کرنا ہی منع کی دلیل ہے، نہ کرنا ہی منع کی دلیل ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع نہیں کر سکتے، ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ ایک رکعت کے اندر 3 سجدے نہیں کر سکتے، ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ جنازے کی نماز میں رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، تشہد نہیں بیٹھنا ہے، کیا ہمارے نبی نے کبھی منع کیا ہے؟ کوئی حدیث نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے، جنازے کی رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، اور کیا کہے کہ بھائی یہ تو رکوع کرنا سجدہ کرنا زیادہ اجر کا کام ہے، ثواب ہے، لہذا ہم کرتے ہیں، اور وہ کہے کہ کہیں نہیں منع کیا کہ تو آپ کیا کہیں گے جواب میں کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا؟ جب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا لہذا کیا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ایک آدمی عید بقرعید کے اندر اذان دے، اقامت کا عید بقرعید کے اندر جنازے کی نماز کے لیے اذان دے، کہ اذان دینا ثواب کا کام ہے، زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، وہ کہے گا کہ کہاں منع کیا گیا؟ تمہارے نبی نے کہاں منع کیا کہ نہ دو، کوئی اذان جا کر کے دینا شروع کر دے۔ تو نبی کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ فوراً سوال کیجئے کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ ہم عشاء کی رکعت 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ ہم دن اور رات میں 10 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے فرض، کہاں منع کیا ہمارے نبی نے؟ کہیں نہیں منع کیا، کہیں ہمارے نبی نے منع نہیں کیا۔ یا اس طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے جنازے کی نماز میں، ہمارے نبی نے کہیں نہیں منع کیا ہے۔ آپ کا نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جو کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، جو نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، میں گاڑیوں کی ایک مثال دوں آپ کے لیے۔ گاڑیاں بہت ساری کھڑی ہیں، اب ایک آدمی بھائی کہتا ہے کہ کس کی گاڑی ہے، ایک آدمی کہتا ہے بھائی میری گاڑی نہیں ہے۔ اب آپ اس سے ثبوت لے کر کے آؤ کہ آپ گاڑی نہیں ہے یہ۔ جب اس کی گاڑی نہیں ہے وہ کہاں ثبوت لے کر کے آئے گا؟ جو کہے گا میری گاڑی اس کو ثبوت دینا ہے، استمارہ دکھانا پڑے گا، اس کے نام پر استمارہ ہے، پیپر اس کے پاس ہے، اس کو دکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ گاڑی ہماری۔ جو کہتے کہ بھائی گاڑی ہماری نہیں ہے، آپ کے ثبوت لے کر کے آؤ کہ گاڑی آپ کی نہیں ہے، وہ کہاں ثبوت لے کر کے آئے گا؟ اس کے پاس نہ ہونا یہ ثبوت ہے، یہی ثبوت ہے کہ اس کی نہیں ہے۔ تو حدیث میں نہ آنا، نبی کے عمل میں نہ آنا، یہ دلیل ہے کہ عمل جائز نہیں ہے۔ تو جو کرتا وہ دلیل لے کر کے آتا، جو نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا ہے۔ کرنے والے کو دلیل دینے بڑا مغالطہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ کہاں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ یہ چیز کرنا حرام ہونا جائز، اس سے پوچھیے آپ یہ۔ تو یہ بدعات کے تعلق سے باتیں ہمارے ذہن میں رہیں، بات تھوڑی شاید لمبی ہوگی، میں اور مختصر کرنا چاہ رہا تھا، اب اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا آپ بدعات کو نہ دیکھیے کہ چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لیے کوئی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے میں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، نہیں کہا کہ بڑی بدعت گمراہی ہے، آپ نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ تو ہر بدعت سے بچیے، چھوٹی چھوٹی بدعتیں انسان کو بڑی بدعتوں کے اندر لے کر کے جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بدعتیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کرتے بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، اس لیے چھوٹی باتیں انسان کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ نہ کہ یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت وہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، یہ نہیں کہا کہ بڑی بدعت گمراہی ہوگی، وہ بدعت جو انسان کو کفر میں کے دائرے میں لے کر چلی جائے، بڑی بدعت گمراہی ہوگی، ہمارے نبی نے نہیں فرمایا، کہا ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، چھوٹی چھوٹی بدعتیں کرنے والے دین سے نکل گئے، خوارج بن گئے، جو قرآن کی اجتماعی جو ہے تلاوت ذکر و اذکار کر رہے تھے کوفہ کی مسجد کے اندر، چھوٹی سی بدعت تھی وہ اجتماعی ذکر و اذکار، وہی لوگ بعد میں دین سے نکل گئے، خوارج کا انہوں نے ساتھ دیا، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ خوارج جہنم کے کتے ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ جس کی صفات ہمارے نبی نے خوارج کی بیان کی ہے، وہ کس وجہ سے، ایک چھوٹی سی چیز ہماری اور آپ کی نظر میں چھوٹی سی چیز تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ دار اسلام سے نکل گئے اور خوارج کا ساتھ دینے لگے، صحابہ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ چنگاری سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کلوز سرکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا، پورا گھر جل جاتا ہے۔ آپ سگریٹ کا ایک کش پھینک دیجئے کہیں راستے میں اور دیکھیے پورے علاقے کے اندر آگ لگ جاتی ہے، پورے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی سی چیز ہے، یہی چھوٹی سی چیز آپ کو جہنم کے اندر لے جانے والی بن سکتی ہے، کیونکہ گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت